الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. دروش پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں سے مزین یہ شان والا مہینہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی برکتیں اہل ایمان پہ لٹا رہا ہے، اور قسمت والے لوگ اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اس کے لمحات کو قیمتی بنا رہے ہیں. حقیقت میں اس مہینے کا ہر لمحہ آخرت کا سرمایہ ہے، اور ہر نیک عمل اللہ کے ہاں محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے. اس مہینے کے دنوں کی عبادت بھی اعلیٰ، اس مہینے کی راتوں کی عبادت بھی اعلیٰ. جو آدمی کوئی قیمتی قسم کی مشینری لے کے آتا ہے، بہت زیادہ کمانے والی، کما کے دینے والی، تو اس کے لیے 24 گھنٹے کی شفٹوں کے ملازم رکھے ہوتے ہیں. میں نے ایسی فرمیں اور ایسی فیکٹریاں اور ایسے ادارے دیکھے جہاں پہ بندوں کی مشینری تھک جاتی ہے لیکن
اس مل اور اس فرم کی مشینری کو تھکنے نہیں دیا جاتا. شفٹیں چینج کی جاتی ہیں، دن کی شفٹ کے ملازم اور ہیں، رات کی شفٹ کے ملازم اور ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دن کو کام کرو، رات کو آرام کرو. کہتا نہیں جی مولوی صاحب، آپ کو نہیں پتا، اگر ایک وقت کام کریں تو آرڈر پورا نہیں ہوتا. اگر رات کو چھٹی دے دی جائے، رات کو مشینیں نہ چلیں تو ہمارا نظام نہیں چلتا. جتنے آرڈر ہیں، جتنی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ یہ مشین زیادہ منافع دیتی ہے تو آپ اس کو رکنے نہیں دیتے. تو آپ کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ یہ والی مشین جو ہے یہ اتنا منافع دیتی ہے، جسے زبان کہا جاتا ہے. دیکھنے کو جو ویسے ہی ہم مختلف کاموں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے امیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ تو نیکیاں کمانے کی مشین ہے. کیا ہے یہ؟ نیکیاں کمانے کی. آپ کو پیسے بنانے کی مشین مل جائے تو رات کو نیند آئے گی؟ دن رات ہی چلے گی کہ بس جلدی جلدی جتنے نوٹ ہو سکتا ہے چھاپ لیں. تو نیکیاں کمانے کی مشین اللہ نے دی ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ بندہ کچھ کمائی کر لے. اور پھر رمضان کے مہینے میں جب کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کئی گنا بڑھا دیا ہے. ایک تو ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم کہ 70 گنا اجر ملتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، انسان کی سوچ اور فطرت اور نفسیات کے مطابق بات سمجھانے کے لیے کہ 70 گنا اجر ملتا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے اللہ کی رحمت 70 گنا پہ محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا کہ وہ ذات تو ایسی ہے کہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو جب بدلہ دینے پہ آتی ہے، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. فرمایا تمہاری کی ہوئی نیکی، تمہارا دیا ہوا مال، تمہاری خرچ کی ہوئی چیز ایسے ہے جیسے تو نے زمین میں دانہ ڈال دیا. بات یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، صرف انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے اللہ نے سمجھانے کے لیے مثال دی. کمثل حبۃ ایسے ہے جیسے دانہ ڈال دیا. پھر فانبتت فرمایا پھر وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلا، ایک کونپل بنی، ایک پودا بنا، ایک شاخ بنی، ایک درخت بنا، یا جو بھی اس کے اندر سے سٹا نکلا. جس طرح کہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فانبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اس میں سے ایک سٹا نکلا، اس کے اندر 7 الگ الگ بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. سنبلۃ 100 حبۃ. اب دیکھے دانا ڈالا تھا ایک، اس کے اندر سے جو نکلی اس میں بالیاں ہیں 7، ہر بالی کے اندر دانے ہیں 100، تو کل کتنے ہو گئے؟ 700. اللہ فرماتے ایک دانہ ڈال کے تو بھول گیا تھا نا، میں نہیں بھولا. تو ایک دانہ ڈال کے چلا گیا تھا نا، میں چھٹی پہ نہیں گیا. میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کا خیال کیا، میں نے اس کا لحاظ کیا، میں نے اس کو پروان چڑھایا، میں نے اس کے اندر تمام تر صلاحیتیں پیدا کی. پھر وہ ایک دانہ جسے تو نے بظاہر مٹی میں ملا دیا تھا، وہ مٹی میں ملے ہوئے دانے کو میں نے 700 گنا کر کے تجھے دنیا میں واپس کیا ہے. حضرت صاحب اگر اللہ نے تجھے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، فہم دیا ہے، یقین دیا ہے، ایمان دیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا کہ جو دنیا میں ایک دانے کے بدلے 700 دے سکتا ہے، وہ آخرت میں ایک کے بدلے کتنا دے سکتا ہے. اسی لیے آخر میں کہا واللہ واسع علیم. حساب و کتاب کے چکر میں نہ پڑ، اس کا حساب بڑا وسیع ہے. جب وہ دینے پہ آتا ہے اس کے خزانے وسیع ہیں، اس کا نظام وسیع ہے. وہ گن کے نہیں دیتا، بلکہ وہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، بغیر حساب کے عطا کرتا ہے.
اب میرے دوستو، آج کی گفتگو میں میں نے اب حضرات کی خدمت عالیہ میں یہی ایک اہم بنیادی بات گزارش کرنی ہے بڑے مختصر سے لفظوں میں، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو. کیا کرو بھائی؟ اونچی بولو. میرے راستے میں، میرے راستے میں. کوئی ہور جہا مولوی ہوں نا مدرسے والا تو انہیں پوری تقریر ٹائم تے کیش بھی کرا لینے سی نال ہی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں. لیکن میرے پاس کوئی رسید بک نہیں، اس لیے آپ بے فکر ہو کے بیٹھے. مت سمجھو کہ مولوی اور سارے فضائل سنا کے آخر تے چندہ منگے گا. میں اگے تہاڈے کولوں کدے کچھ منگیا؟ ایمانداری نہ دسو. 10واں سال ہو گیا، کدے منگیا تہاڈے کولوں کچھ؟ کی میں تو نہیں منگی. تسی اپنی آپ ہی لے جاندے نال. وہ بھی مولوی تے احسان، یہ بھی اج علاج کرنا ہی پینا تہاڈا بھائی. جڑی سبحان اللہ کہندے نے بھی مولوی تے احسان، میں تو سمجھا سی جڑے بوری دے کے جاندے نے وہی احسان سمجھدے نے. سبحان اللہ بھی احسان سمجھدے. اللہ انہاں دا بھلا کرے بھائی. کسے پاسے مولوی نو جین نہ دیا جائے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم مولوی کے کہنے پہ کرتے ہیں وہ ہمارا اس میں کچھ نہیں، احسان مولوی پہ. چلو جی مولوی ہوا جو آخرت میں اجر میں برابر کا شریک بھی کر لیجئے گا، اتنے پہ کلے کلے لگے پھرو گے، پرے پرے نو ہو گے. میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، نہ اللہ نے کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی، نہ آپ سے مانگنے کی نوبت آئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس ذات کریم نے خزانے اپنے پاس رکھے، رزق کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اب وہ ذات کہہ رہی ہے کہ خرچ کرو. کیا کہہ رہے ہیں بھی اللہ؟ خرچ کرو. اب توجہ کرنا ذرا، میں آپ کو بڑی اہم باتیں بتا کے جا رہا ہوں. یہ باتیں عام روٹین میں نہ کوئی بتاتا ہے نہ ہم غور کرتے ہیں. حالانکہ یہ ساری قرآن میں لکھی ہے، میں کوئی پاس سے گھڑ کے نہیں لے کے آیا. ساری اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین میں موجود ہیں. سب سے پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرو. کس چیز میں سے؟ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. شروع آغاز قرآن سے پڑھ لے، سورۃ بقرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیے اس میں سے خرچ کرو. خرچ کرنے کا تذکرہ بعد میں، اپنی عطاؤں کا تذکرہ پہلے. کچھ ہوئے گا تو خرچ کرو گے نا. اللہ فرما رہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے، جو میں نے دیا ہے. توجہ، اب یہ کتنا عجیب منظر ہے. کسی آدمی کو میں بھیجوں آپ کے پاس کہ بھائی وہ جو میرے آپ کے پاس پڑے نا 1,00,000 روپے، اس میں سے 10,000 اسے دے دو، تو آپ کیا کہو گے؟ میں نے نہیں دینے. بھی میرے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں سے اسے بھی دے دو. میں نے جو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں سے اسے بھی دے دو. آپ کون ہوتے ہیں نہ دینے والے؟ اب جس نے رکھے ہیں وہ کہہ رہے میرے پیسوں میں سے، میرے مال میں سے. اور مزے کی بات ہے یہاں اللہ پیسے تو کہہ ہی نہیں رہے، مال تو کہہ نہیں رہے. فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. تو آپ کو صرف پیسے ہی دیے ہیں اللہ نے؟ صرف مال ہی دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رزق عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی دولتیں بھی دی، اللہ نے آپ کو آخرت کی دولتیں بھی دی ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو بے شمار دیا ہے، بے پناہ نعمتیں عطا کی. لیکن عجیب بات ہے جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے صرف مال کا خیال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ علم ہے تو علم بھی خرچ کر، اگر مال ہے تو مال بھی خرچ کر. محبت عطا کی ہے تو وہ بھی تقسیم کر. اچھا اخلاق دیا ہے تو اس سے بھی فائدہ پہنچا. اچھے اعمال دیے ہیں تو اس سے بھی فائدہ پہنچا. تجھے اللہ نے جو جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دے. یہ ہے اس کا مطلب. پیسے خرچ کریں گے، اولاد سنبھال کے رکھیں گے.
یہ کیا ہے؟ یہ مال نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہے؟ کہتے دیے ہوئے۔ تو میں نے کہا ان کو بھی خرچ کیا کر۔ کہتے وہ کتنے بھائی؟ میں نے کہا ان کو قرآن پڑھا، ان کو دین سکھا، ان کو اللہ کے راستے میں دے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر، ان کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر۔ کہتے دکان تو نہیں ٹائم سے رہتے تھے، کام تے گئے ہی شامی دیر نال ہی مڑ دین، ٹائم ہی نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ، کمانے سے فرصت نہیں ہے، اتنا کمانے کا جنون چڑھا ہوا ہے کہ کھانے کی فرصت نہیں ہے۔ ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، صبح دکان پہ بیٹھے ہیں، کام اتنا ہے جی، گاہ کتنے ہیں، دوپہر کا کھانا اصل ٹائم کھا رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملے جی۔ کیا ہے؟ کس لیے کماتے ہو؟ خود کھانا نصیب نہیں ہے۔ کس لیے کماتے ہو؟ خود انجوائے نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہے؟ جب مال نے دل میں گھر کر لیا، سب کچھ مال ہی مال ہے۔ مال کی پٹی جب آنکھوں میں باندھی جاتی ہے، نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ بہن نظر آتی ہے، نہ رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ قریبی تعلق والے نظر آتے ہیں، نہ غرباء فقراء مساکین نظر آتے ہیں، نہ ضرورت مند و حقدار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد ہے، ہر برائی کی انتہا اور ابتدا مال کی محبت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے مال کی محبت نکالنے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ تمہارا نہیں ہے، میرا ہے، تمہیں دیا ہے کہ جاؤ عیش کرو، موج کرو، یہ میرا احسان ہے، تمہیں عطا کیا ہے، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہارے پاس اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا نا اس میں سے خرچ کرو۔ اچھا، اب دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب خرچ کرنا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جہاں بھی ذکر کیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ فی سبیل اللہ، خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ علماء کو اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے تو اتنی محنت کی ہے کہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ تعالی، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی، انہوں نے 500 صفحے کی کتاب صرف اسی ایک لفظ پہ لکھی ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے۔ فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ لفظ فی سبیل اللہ کا ہم نے مطلب سمجھا ہوا فری۔ مولوی صاحب دم تو تسی فی سبیل اللہ ہی کر دو نا، فی سبیل اللہ کا مطلب ہم نے رکھا ہے فری آف کاسٹ، جس کے پیسے نہ دینے پڑے۔ یہ چاول ہے جی فی سبیل اللہ بانٹے جا رہے ہیں، یہ جی فی سبیل اللہ جی، یہ بھی جی فی سبیل اللہ، یہ بھی، یعنی جس کو فری سمجھا جائے کہتے فی سبیل اللہ، حالانکہ فی سبیل اللہ کا مطلب فری ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا یہ جو آپ نے اپنی مرضی کا مطلب مراد لیا وہ یہ ہے فری آف کاسٹ، اللہ نے اس کا یہ مطلب نہیں رکھا۔ اللہ کے ہاں فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، جس میں صرف اللہ کی خوشی مطلوب ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی محبت کا حصول مطلوب ہو، اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پہلے اپنی نیت خالص کرو۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو باریک باریک چند ایک باتیں بتانی ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ سارا کچھ چھپ چھپا کے خرچ کرنا ہے، بتانا نہیں کسی کو، پتہ نہ چلنا پائے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طرح اجازت ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا خرچ کرنا ہے دونوں طرح ٹھیک ہے، اعلانیہ بھی کر سکتے ہو، چھپ کے بھی کر سکتے ہو، بتا کے بھی کر سکتے ہو، چھپا کے بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ تو کہتے ہیں مولوی صاحب فوٹو نہیں کھینچنی، لانی بھی نہیں فیس بک تے، دسنا بھی کسن ہے، ایسے ہی ہے نا۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ اعلانیہ بھی کر سکتے ہو، اور صحابہ نے کیا بھی ہے اعلانیہ. بڑے مجمع میں اٹھ کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اتنا دے رہا ہوں. بڑے مجمع میں ایک صحابی اٹھ کے کہے یا رسول اللہ میں یہ فلاں چیز لے کے دیتا ہوں، فلاں چیز خرچ کرتا ہوں. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ اعلانیہ ہے. اور ایک جگہ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ دو. اب یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اصل خفیہ اور ظاہری کا کمال نہیں ہے، اصل نیت کا کمال ہے. آپ خفیہ دیں یا ظاہری دیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے دے رہا ہوں. موقع آ ہی جاتا ہے ایسا کہ سب کے سامنے دینا پڑ رہا ہے. بعض تو ماشاءاللہ ساتھ پمپ مارنے والے شروع بھی ہو جاتے ہیں. ایک آدمی خاموشی سے دے رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے اور پاس اس نے خاموشی سے ایسے 10,000 نکالا اور دے دیا کہ یہ بھی راشن پانی لے لے. پاس بیٹھے ہوئے کو صبر نہیں آتا، شروع ہو جاتا ماشاءاللہ چوری صاحب ہے ہی بڑے سخی بندے نے، پچھلی باری میں نے دم دیتے مینو یاد ہے. نہیں یہ بڑا دھیان کر دینا تیرا، واقعی یہ اپنے آسے پاسے بہت خیال رکھ دیں، جنہوں نہیں بھی پتا نا انہوں بھی دس رہے. ہوں اتنے بےچارے چودھری کا کی قصور ہے؟ اس بیچارے نے تو چھپا کے دیا کہ بھئی اگر مل جائے. اب یہ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے. کئی مولوی بھی چپ نہ باشد ہوتے ہیں نا. اب ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرا کہ حضرت صاحب میں سنے کہ مرغا جو بانگ دینا انہوں فرشتہ نظر آتا ہے. تو اب حضرت کے بولنے سے پہلے وہ مولوی صاحب بول پڑے، وہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے، ایسے آتا ہے ایک روایت میں، تو بول پڑتا ہے وہ فرشتہ دیکھ کے مرغا بانگ دیتا ہے. پھر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا وہ مرغے کو تو فرشتہ نظر آتا ہے تب بولتا ہے، تینوں کی نظر آیا سی تو کیوں بولے؟ تو چپ نہیں رہ سکتا. انہیں سوال میرے کو پوچھے تو میں بھی جواب دے دیں. ایک آدمی نے کسی کی چھپا کے خدمت کی بھی ہے تو یہ ماشاءاللہ کیمرہ مین باز نہیں آتے، یہ حاشیہ بردار نہیں سانس لینے دیتے، یہ خوب ٹڈورا پیٹیں گے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی محلے کے اندر کوئی غریب گھر، کوئی ضرورت مند مجھے ذرا بتا. اس نے تو اویئرنیس کے لیے پوچھا. اب وہ جناب اس نے بتا دیا کہ وہ فلاں گلی میں نا جی وہ بیوہ خاتون ہے، بچے یتیم ہے. اچھا چلو ٹھیک، بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے. لیکن یہ حضرت صاحب دے آئے. اس حضرت صاحب نے لے کل ماٹ صاحب نے پوچھن ڈے سی کہ ہے کوئی بیوہ تے مسکین تے دسی. پھر مینوں پرسوں مینوں ماٹ صاحب نے پوچھا ہوئی، کل مینوں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی، پرسوں مینوں چوری صاحب. وہ اللہ کی بندے یہ کیا ہے؟ کیوں اس بیچارے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو؟ دینے والے کا بھی اور لینے والے کا بھی. اس میں رکھا کیا ہے؟ ہاں ترغیب کے طور پر اگر آپ سب کے سامنے مثال کے طور پہ کسی کو کچھ دیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، فوراً اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ میں ان کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل میں خیال آئے کہ جتنا کہ یہ چودھری ہے اتنا تو میں بھی ہوں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں، تو مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راہ. ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی آ جائے نیکی کا جذبہ. یہ سوچ لے بس، تھوڑا سا اچھی نیت کر لے، نیت پہ اجر مل جائے گا. یہی تو کمال ہے اللہ کے نبی کا امتی ہونے کا، یہی تو فائدہ ہے. نیتوں پہ اجر ملتا ہے، ارادوں پہ اجر ملتا ہے، عزائم پہ اجر ملتا ہے. تو اب خرچ کرنے کے انداز میں سب سے پہلی چیز ریاکاری سے بچنا. اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو نیت میں خلوص پیدا کرنا ہے. نیت میں ریاکاری نہیں آنے دینا، دکھاوا نہیں آنے دینا. بلکہ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بتا دیتا ہوں. جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں پہلے تو یہ خیال کر لیا کریں جو میں نے ابھی بتایا کہ ہو سکتا ہے یار کسی کے دل میں ترغیب پیدا ہو جائے، وہ بھی دیکھ کے نیکی کا کام کرے، مجھے برابر کا اجر مل جائے گا. ایک تو یہ. اور دوسرے نمبر پہ فوراً ذہن میں خیال لے آؤ کہ یار یہ میرا دیا ہوا دیکھ کے اگر کسی نے تعریف کے دو جملے کہہ بھی دیے، ان کے پاس کیا ہے، ان کی تعریف سے میں تو بخشا جاؤں گا. بخشش تو اللہ کی عنایت سے ہوگی. کاش اللہ میرے کیے ہوئے کو قبول کر لے. اور ایسا ہوتا ہے، میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو وہاں ایک علاقے کے چودھری صاحب نے جگہ ایک دیوی تھی مدرسے کو، کافی ساری میرا خیال ہوگی کوئی دو تین کنال. اس کے اندر ایک ادارہ بنا ہوا تھا. ہمارے دوست ہیں وہ ادارہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، محترم میں اس کے انتظام ان کے پاس ہے سارا. اچھا اب وہ جب مدرسے کی سالانہ تقریب ہو رہی تھی تو میری تقریر سے پہلے انہوں نے
اس چوری صاحب کو دعوت دی کہ یہ ہمارے جی گاؤں کے بڑے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے یہ زمین جو ہے مدرسے کے لیے دی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ یہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اب وہ آئے، میں حیران ہو گیا اس کے دو جملے سن کے کہ یار حالانکہ دنیا دار آدمی تھا، سادہ بندہ تھا، لیکن اس نے کھڑے ہوتے کہ انہوں نے کہ بھئی آپ تو علماء تشریف فرما ہیں، تو آپ کے درمیان میں کیا بات کروں، تو مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا، یہ تو حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات کی بڑی عجیب سی لگی ہے جو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مدرسے کو زمین دی ہے، میں نے کیا دیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے قبول کر لیا ہے، میرا نہ آپ پہ کوئی احسان ہے نہ اللہ پہ کوئی احسان ہے۔ ایسی سوچ پیدا کرو، اگر خرچ کرنا ہے، اگر قبولیت چاہیے، اگر اجر چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام چاہیے، تو پھر سوچ یہ پیدا کرو کہ یہ جو میں نے دیے ہیں نا، یہ میرا کمال نہیں ہے، جس نے لیے ہیں اس کا کمال ہے، جس نے توفیق دی ہے یہ اس کا کمال ہے، جس نے نعمت سے نوازا ہے یہ اس کا کمال ہے، جس نے اپنی عنایات سے نوازا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ اب میرے دوستو، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ خود سے سکھا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ایسے کوئی اور سکھاتا ہے؟ مولوی آپ کو صرف مقدار بتائے گا کہ بھئی زکوٰۃ دینی ہے تو اتنی دینی ہے، اور آخر میں بتائے گا ساڈے مدرسے میں دینی ہے۔ کھلا دینی ہے تو فلانیاں جانور دی کھل دینی ہے تو ساڈے مدرسے میں دینی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کو مسئلہ بتائے گا نا، ساتھ اپنا ایڈریس ضرور بتائے گا، جو بھی آپ کو خرچ کرنے کا طریقہ بتائے گا، خرچ کرنے کی مقدار بتائے گا، ساتھ اپنا ایڈریس ضرور بتائے گا۔ لیکن اللہ وہ واحد ذات ہیں جو سارا کچھ بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آداب بھی سکھاتا ہوں، طریقہ بھی بتاتا ہوں، سارا کچھ بتاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں یہ جو دیا ہے نا، ایویں خام خواہ دل پھڑ کے نہ بہ جائیں، تھوڑے سے دے کے تے دل پھڑ کے نہ بہ جائیں کیوں ہے کیوں ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، اس سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو تو نے دیا ہے نا، کسی بینک کو نہیں دیا، تو نے اپنے اللہ کو دیا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ، لیکن اللہ نے دل میں ڈالنی تھی بات۔ ایک ملنگ آدمی رات کو آ کے محل کے دروازے پہ شور کر رہا ہے، انہوں نے کہا کیا ہوا ابھی شور کس بات کا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے جان دو منو چھت پہ۔ انہوں نے کہا اس ٹائم چھت پہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اونٹ چھت پہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں ہو نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اونٹ چھت پہ تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابراہیم ابن ادہم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر اونٹ چھت پہ بیٹھ کے تلاش نہیں کیا جا سکتا تو پھر رب کو تخت پہ بیٹھ کے بھی نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ مجھے اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتا تو تجھے پھر تخت پہ بیٹھ کے بھی خدا نہیں مل سکتا۔ بس یہ ایک جملہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم ساری بادشاہت اللہ کے راستے میں لٹا کر اللہ کے در کے فقیر بن گئے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی آیا اور آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب مال ہے لیکن ہر ٹائم خطرہ لگا رہتا ہے، ضائع نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، نقصان جمع کروانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں مال ضائع نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ کو تو ضرور پتا ہوگا، آپ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا ویسے یقین نہیں آنا تجھے؟ انہوں نے کہا نہیں آ جائے گا، حضرت بتائیں۔ حضرت نے فرمایا پھر اللہ کے خزانے میں جمع کرا دے، نہ ضائع ہونے کا خطرہ، نہ نقصان کا خطرہ، نہ کمی کا خطرہ، اضافہ ہی اضافہ، برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمت۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بہت بڑا اجر کا ایک انبار لگا کے اس کو پیش کریں گے کہ یہ بھئی تیری نیکی کا اجر۔ کہے گا یا اللہ اتنا کچھ یہ کہاں سے آ گئے، میں نے تو نہیں یہ کیا، نہ میں نے اتنا اچھا کام کیا، نہ میں نے اتنے اعمال کیے، یہ کیا ہے اتنا اجر؟ اللہ فرماتے وہ جو تو نے ایک کھجور صدقہ کی تھی نا، میں نے اس کو پھر بڑھانا شروع کر دی، پھر میں بڑھاتا رہا، تو خود صدقہ کر کے بھول گیا، میں نے اتنا بڑھایا کہ یہ جو سارا ہے نا یہ تیرے اسی صدقے کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے، اللہ رب العزت نے ہمیں آداب
مال جب بھی خرچ کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب خرچ کرنا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہو اس پہ احسان نہ کرو، اس کو سناؤ نہ بار بار، اس کو جتلاؤ نہ کہ میں نے بڑا کمال کیا تمہیں دے کے، نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں حق للسائل والمحروم، کہ جو فقیر ہے، جو مانگنے والا ہے، جو سائل ہے، جو محروم ہے، ضرورت مند ہے، اس کا اللہ نے تیرے مال میں حق رکھا ہے، حق رکھے۔ اب میرے مال میں میری اولاد کا حق، میرے مال میں میرے پارٹنر کا حق، میرے مال میں شیئر ہولڈر کا حق، میرے مال میں میرے متعلقین کا حق، یہ میری ایگریمنٹ ہے، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور فقیر کا حق میرے مال میں عدالت نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ ضرورت مند کا حق میرے مال میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ تو جس کا حق اللہ نے رکھا ہے اگر نہیں دو گے تو اس کے حق کے لیے کون بولے گا؟ پھر بولو اونچی آواز سے۔ اگر اس کا حق مارو گے تو پھر کون میدان میں آئے گا؟ ریٹ کس کی عدالت میں درج ہوگی؟ کس کو جا کے شکوہ اور شکایت کرے گا؟ اللہ کو۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ منم ولا اذلہم، پہلی بات تو یہ ہے اس پہ احسان نہ جتلاؤ، اور دوسری بات اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو اب ذلیل کرنے کے کتنے طریقے ہیں دنیا میں۔ معمولی سی چیز دیتے ہیں، سارے جہان کو بتاتے ہیں ہاں جی فلاں بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ آج کل عام ٹرینڈ چل پڑا، 4 بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اجتماعی شادی پورے شہر سے مانگتے ہیں، پھر کوئی بندہ جانے نہیں دیتے۔ اسی جی اجتماعی شادیاں کرانا ہے، اچھا کاروبار ہے۔ جس آدمی کو واقعی ہو اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ خود آتے ہیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھے، وہ در پہ مانگتا تھوڑا ہے۔ اجتماعی شادیاں ہو رہی، چلو ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے اکٹھے کر لیا۔ اب جناب ادھر اسٹیج پہ دلہنیں بٹھائی ہوئی ہیں، ادھر دولہے بٹھائے ہوئے ہیں، ادھر ان کے والدین ہیں، اب ان کی شان میں تقریر ہے۔ اے بچی بچپن یتیم ہو گئی سی، ایدا پیو ہے نہیں، ایدی ماں ہے نہیں، ایدا ابا نشئی ہے، اے فلان ہے، اس کا یہ تھا، اس کا وہ تھا، یہ تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ وہ بیچارے وہاں زندہ زمین میں گڑ جاتے ہیں کہ ان سے 2 لاکھ روپے کا فائدہ کیا لینا ہے، انہوں نے جو بنا کے دینا ہے کوئی جہیز کے نام پہ یا کچھ بھی، وہ تو انہوں نے فوٹو کھچوا کے کیش کروا لیں، لیکن غریب کی غربت کی تذلیل چوک میں کھڑے کر کے کی جا رہی ہے۔ ان بیچاروں کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا جو میں آپ کو تبلیغی جماعت والا لطیفہ سنایا کرتا ہوں، یاد ہے؟ وہ ایک نشئی تھا، نشئی، وہ کسی کے ہتھے چڑھ گیا جماعت والے کے، تو جماعت والے نے اس کو کہا کہ یار چھوڑ یہ دفعہ مار، تو کیا یہ الٹے سیدھے کام، اللہ دین کی طرف آ، مسجد آیا کر، نماز پڑھا کر۔ اچھا، وہ بیچارہ باتوں میں آ کے قابو آ گیا، اب وہ مسجد بھی آنے لگ گیا، نشہ بھی چھوڑ گیا، سارے بات کام الٹ پلٹ ہو گئے، بس ٹھیک ہے اب سیدھے راستے پہ آ گیا۔ اب یہ کیا کرتے اس کو گشت پہ لے جاتے ساتھ کہ آج بھی رہ چلیے پھر گشت کر کے آئیے، گشت والا سنت عمل ساتھ چلے جاتے۔ اب جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے اس کو السلام علیکم، یہ ہمارے بھائی شبیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ نشہ کرتے تھے، یہ نشئی تھے، یہ چرس بیچتے تھے، کوئی دنیا کا غلط کام جو انہوں نے نہیں کیا کوئی ایسا۔ اب یہ جناب اس کی اچھی طرح اللہ کے فضل تبلیغ کی برکت سے دیکھیں گے ماشاءاللہ اب مسجد میں آنے والے بن گئے۔ بات تو قدرے ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے دن بعد شبیر کہنا یار انی مشہوری میری کسے نہیں کی تھی جنی تھی گھر چڑی، اے بندہ نشئی سی تے اے بندہ چرسی یار غریب ہے تو اس کی غربت کی مشہوری تو نہ کرو، اگر مسکین ہے تو اس کے مسکنت کی مشہوری تو نہ کرو۔ میرے اللہ تو پردے ڈالتے ہیں، میرا اللہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے، میرے اللہ تو اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیتے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم جناب اس کی مشہوری، اس کا اشتہار لگا دیتے ہو۔ یتیم بچیوں کی شادی، پہلا کمال تو آپ نے یہی کیا نا، یتیم بچیوں، ان کی یتیمی کا پوسٹر چھپوانا ضروری تھا، ان کی غربت کا مذاق اڑانا ضروری تھا۔ تمہیں مال خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ دے ہی دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی تجھے حق دے دیا کہ تو یہ غریبوں کو ذلیل بھی کرو۔ صاف کہہ رہا ہوں، اگر مال کو اس انداز سے خرچ کرو گے
کہ غریبوں کی تذلیل ہو، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر احسان جتلاؤ، تو بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہوں صرف اجر سے محرومی نہیں بلکہ ان غریبوں کی تذلیل کا وبال الگ سے بھگتنا پڑے گا، اس جرم کا گناہ الگ سے بھگتنا پڑے گا، اس کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے جو مال دیا ہے احسان کر کے نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں اللہ کی عطا سمجھ کے خرچ کرو، اور جب خرچ کرو گے پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ جو آخری بات کر رہا ہوں بھائی، اللہ فرما رہے خرچ کرو گے 700 گنا تو تمہیں سمجھانے کے لیے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد فرمایا اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے، اب پتہ نہیں کس کو کئی گنا، 700 کو کئی گنا، آپ کے دیے ہوئے کو کئی گنا اللہ بڑھاتے ہیں، بڑھا کے پھر فرمایا واللہ واسع، تیری سوچ چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ اب دیکھو دنیا کا کوئی بینک، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انویسٹمنٹ والا آپ کو اتنا پرافٹ، اتنا منافع دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ دے رہے۔ اور آخر میں پتا کیا کہا؟ جو بات کہی ہے نا، جو میں آخر میں سنانے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے، فرمایا ان کو کہو کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، احسان کر کے نہیں دینا، ذلیل کر کے نہیں دینا، من ولا اذلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کہ یا اللہ یہ تمغہ تو اولیاء اللہ والا تمغہ ہے۔ اب میں پچھلے دن ایک مولوی دی تقریر سنی، انہوں نے آخیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے۔ فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں کہ خرچ کرنے کے آداب سیکھ لو، اولیاء اللہ بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے صرف تہجد بننے سے اللہ کا ولی بنتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو صرف تسبیح پھیرنے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے؟ وہ غریبوں کی مدد کرنے سے بھی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، حقداروں کا حق دینے سے بھی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور دین والوں پہ خرچ کرنے سے بھی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اب یہ دین والوں کی بات آئی ہے نا، تو مجھے دین والوں پہ بھی شکوہ ہے، عجیب انداز اختیار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے مسائل بتا کے ساتھ اپنا ایڈریس بتا دیں، قربانی کی کھالوں کا بتا کے ساتھ اپنا ایڈریس بتا دیں۔ وہ اللہ کے بندو ان کو بتاؤ کہ زکوٰۃ تمہارے مال کی میل کچیل ہے، تمہارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال سب سے لو کوالٹی کی چیز ہے، تو کیا قرآن والوں کو تم نے صرف اسی قابل سمجھا ہے لو کوالٹی کی چیزوں کے؟ یہ صرف تمہارے مال کی میل کچیل کے حقدار ہیں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن والے اور دین والے ہوتے ہیں یہ ہماری محبتوں کے حقدار ہوتے ہیں، یہ ہمارے پیار کے حقدار ہوتے ہیں، یہ ہماری عقیدتوں کے حقدار ہوتے ہیں، یہ ہمارے خالص مال کے حقدار ہوتے ہیں، یہ میل کچیل کے حقدار نہیں ہے۔ ان کو گری پڑی مخلوق سمجھ لیا ہے۔ وقار والے لوگ چلے گئے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی سارے قید رحمت اللہ، نخرے والے مولوی تھے نا، وقار والے عالم تھے، فرمایا کرتے دکان پہ جاتے ہو چیز لینے، دکاندار کا بہیویئر اور اس کا رویہ چیک کر لیا کرو، کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ حافظ جی تسی ماشاءاللہ اپنے حافظ جی نو دے یار، حافظ جی آئے نے، انہاں کو 5 روپے گھٹ لے رہے، نہ انہاں نو 5 روپے گھٹ تے دینی ہے۔ حافظ جی تسی ساڈے حافظ جی ہو، تانوں اسی 5 روپے نہیں تہاڈے کو لے سکتے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرماتے 5 نہیں 10 روپے اس کے منہ پہ مارا کر کے تینوں میرے قرآن دی قیمت صرف 5 روپے نظر آندی ہے؟ یہ کیا ڈنڈورا ہے بھائی؟ نہیں حافظ جی تسی ساڈے حافظ جی ہو نا، تد کر کے یہ احسان جاڑ رہے۔ فرمایا رویہ چیک کرو، اگر احترام کے ساتھ چھوڑ رہے تو قبول کرو، احسان کر کے چھوڑ رہے تو جتنے وہ چھوڑ رہے نا اس سے ڈبل دے کے اس کو کہہ اللہ پھاڑ، میرے علم دی قیمت 10 روپے نہیں جڑی تو سمجھے، میرے علم کی قیمت 5 روپے نہیں جو تو سمجھے، یہ قدر کی ہے، یہ علماء کی قیمت لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی احترام سے پیش آتا ہے، احسان نہیں کرتا، ہمارے کتنے ملنے والے محبت والے ایسے احترام نہیں حضرت یہ آپ یہ رکھیں
آپ اس کے بس اتنے دے دیں پورے احترام کے ساتھ پورے دیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے احسان نہیں کر رہا. تو ہم بھی صاف کہہ دیتے کہ بھائی مفت لینے کے لیے آپ کی دکان پہ نہیں آئے بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, ایک رشتہ ہے, ایک پیار ہے, تو آپ چیز اچھی دے دیں گے. یقینی بات ہے جب میں 2 نمبری نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کرو. میں 2 نمبر دین نہیں سناتا نا آپ کو, 1 نمبر ہی سناتا ہوں نا. تو جب میں آپ کو کھری کھری باتیں بتاتا ہوں تو آپ بھی 2 نمبری نہیں کرو گے, اس امید سے آؤ. اور دوسری نمبر پہ جو آپ مناسب ہے, چھری تیز رکھ کے نہیں پھیرو گے, مناسب ہے اپنا منافع لو گے, اچھی بات ہے, نو پرابلم, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ صاف ظاہر کر دو اس کے اوپر. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اس کا بھی ڈھنڈورا پیٹا جائے, 15 دکاندار دکان کے اوپر گاہک کھڑے اور ان کے سامنے آپ کی شان بیان. اپنے حافظ جی نے انہاں کو نہیں اسی ود پیسے لے, حافظ جی نے ساڈے, ہاں اللہ اکبر, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حافظ جی کی یہ تکریم نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو, اس کی قیمت 5 روپے نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو. تو اس لیے میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, حوصلہ پیدا کرو. حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب یہ خیال کرو گے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا. کب پیدا ہوگا؟ جب یہ سوچو گے کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اللہ بڑے مہربان ہیں, یہاں پہ آدھی بات سے کام چلایا ہے. اللہ نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ میں نے دیا ہے, میرے دیے ہوئے میں سے دیا کرو. ساتھ یہ نہیں کہا کہ جناب میں دے سکتا ہوں تو لے بھی سکتا ہوں. ہاں, ورنہ ٹبری ٹائٹ ہو جاتی. ہاں, فوراً سمجھ آ جاتی. میٹھے میٹھے طریقے سے نہیں آ رہی نا, تو دوسرے طریقے سے فوراً آ جانی تھی. اللہ اگر یوں کہہ دیتے نا کہ میں نے دیا, میرے دیے ہوئے سے خرچ کرو, تو ساتھ ہی آگے جملہ فرما دیتے کہ میں دے سکتا ہوں تو واپس بھی لے سکتا ہوں. ذرا دھیان سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, تو جو لے سکتا ہے جب تک لے نہ لے اس وقت تک دیتے رہو, اس وقت تک دیتے رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ان کی امت کا ایک بندہ تھا, اس نے پتہ کیا کیا, وہ جو امت کا بندہ تھا نا, اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. پیسے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت جی ایک کام میں تڑے. میں کیا؟ کہتے اللہ سے کہو کہ میرا جتنا بھی مال رزق میرے مقدر میں ہے نا وہ سارا کٹھا ہی دے دے. وہ نے فرمایا تو پاگل تو نہیں, سارا کٹھا لے لے, تیرے دانے مک گئے تو نال اسرائیل بھی آ جانا اگلے دن. انہوں نے کہا یہ کام تسی میرے تے چھڑ دو, تسی سارے مینوں کٹھے لے دو, جتنا میرے مقدر میں رزق ہے نا اللہ کو مجھے کٹھا دے دے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے, تو جانے تو رب جانے. اللہ سے سفارش کی, یا اللہ اس کے مقدر کا سارا رزق اکٹھا ہی دے. تو اللہ نے سارا ہی دے دیا. اب اس نے بچھا دیے دسترخوان. اس نے کہا ٹھیک ہے, غریب ہو تم بھی آؤ, یتیم ہو تم بھی آؤ, فقیر ہو تم بھی آؤ, مسکین ہو تم بھی آؤ. اب جناب فقیر آ رہے ہیں, اسرائیل نہیں آ رہا. دانے مک گئے دے, رزق سارا اس کے حصے کا آ چکا ہے. اب موت نہیں آ رہی, رخصتی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا کہ یا اللہ بندے کا سارا رزق پورا, جب رزق پورا ہو جائے تو روانہ ہو جاتا ہے. رزق تو نے اس کا سارا دے دیا, لے کے کیوں نہیں جاتا؟ میں یہ جو اتنے سارے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں, جو آگے اس کی عمر میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں, اس کا کیا کروں؟ جو روز آ کے اس کے رزق میں, اس کی برکت اور اس کے مال میں اور اس کی جان میں اور اس کی عزت میں سلامتی اور اضافے کی دعائیں کرتے ہیں, وہ کس کھاتے میں ڈالوں؟ رزق تو ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ جو دعاؤں کا دروازہ اس نے کھول دیا, اس کی برکت سے رزق بھی بڑھا دیا ہے, زندگی بھی بڑھا دی ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے تو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرو, اور احسان سمجھ کے نہیں, اللہ کی کرم نوازی سمجھ کے خرچ کیا کرو. اچھی نیت اور اچھے آداب سے خرچ کیا کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب